پورے نہیں آ جا نا. اچھا ٹھیک ہے, ریڈی کرو, اسٹارٹ کرو. جی السلام علیکم ویورز, میرا نام حیدر بخاری ہے اور آج ہمارے ساتھ عبدالصمد موجود ہیں اور ہم آج بات کریں گے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے حوالے سے, جس کے حوالے سے میں پہلے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا. سر میں آپ کو پہلے ایک ویڈیو دکھاؤں گا. سب سے پہلے آپ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. سر سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس کے بارے میں آپ سے آج چرچا کرنا چاہتا ہوں. تو سر ویڈیو دیکھیں گے ہم. He's come out of nowhere and we don't know who he is. What do we know about him? He's leading desperate people. So this is a cult? We don't know who he's associated with. He could be creating an army. Or he could be leading them to their death. What were you doing in Syria? Delivering a message. A message from whom? My father. کیا لگتا ہے سر, کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑے فتنے کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے. اچھا And who is your father? We've lost it. What do you mean? He just disappears. No one just disappears. We all witnessed a miracle. He saved my daughter's life. You need to see this. Bury it for as long as you can. He didn't just click his heels and end up here. He clearly had help. You get around Syria, Israel, Texas. It's the nature of my work. And what is that work? God's work. Who do you think he is? You didn't see what I saw. And if I did, would I be calling him the second coming? How far will this new movement spread? I'm going to find out everything about you. This is bigger than what you can imagine. سر کیسے آپ بس پہ بات کریں؟ یہ تو حدیث میں آیا ہے نا کہ وہ آئے گا, ایک ہی دم سے وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا. پہلے وہ اپنے فالوور بنائے گا, جیسے یہاں پہ دکھایا گیا ہے. پہلے وہ اپنے فالوور بنائے گا, لوگوں کو مطمئن کرے گا میں یہ ہوں. اس کے بعد وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. پھر وہ لاسٹ پہ خدائی کا دعویٰ کرے گا. تب جا کے پھر وہ 40 دن کے لیے جو کہا گیا ہے کہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا. بالکل. وہ سر اس کے بارے میں یہ بھی ہے نا کہ وہ پہلا دن کتنا بڑا ہوگا؟ پہلا ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا. بالکل. دوسرا دن جو ہے وہ 1 ماہ کے برابر, تیسرا 1 ہفتے کے, باقی جو ہے اچھا یہ صرف تشبیہ ہے یا واقعی اس طرح ہوگا کہ سورج جب نکلے گا تو وہ پورے سال کے عرصے تک وہ ادھر غروب نہیں, اس طرح ہوگا, اسی طرح ہوگا جیسے قیامت کے دن کے لیے کہا گیا ہے کہ اتنے سال کا ایک دن ہوگا. بالکل. وہ بھی 50,000 سال. جو نیک ہوں گے ان کے لیے تو پتہ لگے گا کہ میں نے عصر اور مغرب کے درمیان جو نماز پڑھی ہے اتنا ٹائم ہوا ہے. بالکل. لیکن جن کے لیے امتحان ہوگا وہ کہیں گے کہ اتنا عرصہ گزر گیا ابھی تک ایک دن نہیں ہوا. اور سر یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جو مومن ہوں گے وہ اپنی بیویوں کو باندھ کر رکھیں گے کہ یہ باہر نکل کر اس کو پیروی نہ کرنا شروع کر دیں. یہ بھی ہے کیونکہ عورت سب سے زیادہ اس کی فالو کرے گی دجالی فتنہ کو. یہ تو حدیث میں بھی آیا, سب سے زیادہ عورتیں اس کی وہ ہوں گی, پیروکار ہوں گی. عورتیں کیونکہ عورتوں کے لیے ہے نا زیادہ فیشن زیادہ کرتی ہیں, جو چیز دیکھتی ہیں بس اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں. اس لیے عورتوں کو وہ زیادہ فالو کرے گا, کیچ کرے گا, عورتیں زیادہ اس کی فالوور ہوں گی. اس طرح وہ پھر پھیلتا ہی جائے گا اس کا فتنہ جو ہے. سر یہ جو ہے یہ تو اب مسلمانوں نے تو نہیں بنائی, انہیں یہ ساری چیزیں کیسے پتہ کہ لوگ اس کو فالو کریں گے؟ یہ کیا ان کی بکس میں بھی ہے یا یہ صرف یہ قرآن سے اور حدیث سے ہمارے ادھر سے یہ ریفرنس لے کر نکالتے ہیں؟ ریفرنس بھی لیتے ہیں ان کو بھی پتہ تھا, کیونکہ یہ فتنہ جو ہے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا تھا دجال کے فتنے سے. اس طرح ہر نبی نے جب ڈرایا تھا تو صاف ظاہر ہے ان کی بھی بکس میں تھا کہ ایک دجال آئے گا. تو یہ یہودی اکثر لوگ کہتے ہیں, علماء بھی کہتے ہیں, محدثین کہتے ہیں کہ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. جب یہ نکلے گا تو یہودی اس کی پیروی کریں گے
اور یہ ویڈیو میں میرے خیال سے اسرائیل کا بھی ذکر ہے. اسرائیل کا بھی ذکر ہے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ اسرائیل پھر سے آباد ہوگا. جو 2000 سال پہلے اس کو ختم کر دیا گیا تھا تو یہ پھر آباد ہوگا, اور اس کا آباد ہونا مدینے کے ویران ہونے کا سبب بنے گا. اب ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ کرونا وائرس جیسے ہے, ہم کہہ تو نہیں سکتے, ہم ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں کوئی نہیں جا رہا وہاں. اب اسرائیل اپنا ملک بننے جا رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر سے آباد کاری شروع ہو گئی ہے. یہ آخری وقت اسی کی طرف جا رہے ہیں ہم. اس طرح تو ہوگا ڈیفینیٹلی. اور یہ جو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ صرف جو ہے ریفیوج ہوگی وہ مدینہ کے لوگوں کو, اور مکہ وہاں پہ جو ہے فرشتوں نے کور کیا ہوگا اور دجال کو انٹر نہیں ہونے دیا. ہاں جی, وہ ادھر فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ہے جب دجال آئے گا تو وہ صرف ان 2 شہروں میں نہیں آ سکے گا, کیونکہ مجھے خوشی ہے کہ ان کے باہر جو فرشتے ننگی تلوار لے کر گھوم رہے ہوں گے اور دجال کو اندر نہیں آنے دیں گے. دجال مدینے کے باہر ایک دلدلی زمین ہوگی, وہاں پہ پڑاؤ کرے گا, ادھر پڑاؤ کرے گا, پھر زلزلہ آئے گا, 3 زلزلے کے جھٹکے آئیں گے. وہ جو آخری قیامت کے زلزلے آنے ہیں یہ انہی میں سے ہوں گے قیامت. وہ اس کے بعد پھر ہاں جی, اس کے بعد پھر وہ باہر جو ہوں گے یہودی وغیرہ مدینے کے اندر, مکہ کے اندر, وہ سارے باہر نکل جائیں گے, اور باہر نکل کر وہ بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے دجال کے ساتھ. اور سر یہ بھی ہے نا ایک حدیث میں کہ ایک شخص اپنے آپ کو مومن سمجھے گا اور جائے گا اور کہے اس کو للکارے گا, لیکن وہاں جا کر اس کی پیروی کرنا شروع کر دے گا. اس لیے جو ہے کہ مومن بھی, اگر آپ اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتے ہیں تو جانا نہیں ہے. آپ نے جو بھی مشقت و تکلیفیں ہوں اس دور میں ہوں گی, لیکن آپ نے صبر کے ساتھ رہنا ہے اس دور میں بھی. جو اس دور میں اس کے ساتھ ہو گیا پھر وہ, کیونکہ اس کے ساتھ تو جنت بھی ہوگی, دوزخ بھی ہوگی, جہاں سے جائے گا جتنے خزانے ہوں گے اس زمین کے اندر سارے اس کے پیچھے چلتے جائیں گے. وہ صرف ایک شعبدہ بازی ہوگی, صرف جادوگری اس کی جو تھی وہ دکھاتا جائے گا. جب آگے نکل جائے گا تو پھر تو وہ کچھ نہیں ہوگا پیچھے. اور سر یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ اب تمہارے مطلب کہ والدین کو زندہ کر لے گا اور وہ اسے قبروں سے نکالے گا نا, جب وہ پھر کہیں گے کہ اس کی پیروی کرو, یہ خدا ہے. تو میں نے کسی سے سنا ہے کہ وہ جو ہے اصل میں جن ہوں گے, ایسے ہی ہوگا اس کے پیروکار, کیونکہ اس نے جادوگری سے لوگوں کو مطمئن تو کرنا ہے, اور اللہ نے اس کو طاقت دی ہوگی. اگر اللہ طاقت نہ دیتا تو ایسا کچھ نہ کر سکتا. اس کو صرف چند دنوں کی طاقت ہوگی ہے. بالکل, وہ مردوں کو زندہ بھی کرے گا, ہر چیز کرے گا, سب کو دکھائے گا میں خدا ہوں. دیکھو آخر اس نے خدائی ہونے کا دعویٰ کیا ہے, تو اس طرح کے وہ کام کرے گا. اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوگا, جب وہ چلا جائے گا اس سے آگے چلا جائے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے نا کہ جب وہ آئے تو ایک بات دھیان میں رکھنا کہ جو ہے تمہارا خدا مطلب ایک آنکھ سے اندھا نہیں ہو سکتا. ہاں جی, خدا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, وہ اب ایک آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا, اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. بالکل, وہ تو بے عیب ہے, یہ تو ایک آنکھ سے اندھا ہوگا. ہاں جی, اس کی نشانیاں بھی بتائی ہیں. ایک آنکھ سے کانا ہوگا, دوسری آنکھ جو انگور کی طرح پھیلی ہوئی ہوگی اس کی, اور ماتھے کے اوپر تو اس کا صاف لکھا ہوگا کافر. ہاں کافارا, وہ تو ہر پڑھا لکھا ان پڑھ پہچان لے گا. وہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ صرف مومن دیکھ سکے گا, کافر نہیں دیکھ سکے. ہاں جی, مومن جو مسلمان ہوں گے وہ تو پڑھ لیں گے, چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں, وہ پڑھ لیں گے. اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافر. اور یہ جو اس کی جنت اور جہنم ہوگی یہ جسٹ سمبولک ہوگی. ہاں جی, وہ بس اس کے رائٹ سائڈ پہ وہ کہتا ہوگا یہ جنت ہیں, وہ سامنے لوگوں کے کرے گا, جو لوگ ہوں گے ان کو پکڑ کر جنت میں ڈال دے گا. حقیقت میں جس کو جنت میں ڈالے گا وہی دوزخ ہوگی, اور جس کو دوزخ میں ڈالے گا وہ جنت ہوگی. تو یہ بھی ہے نا کہ اگر وہ تمہارے سامنے مطلب آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کہا ہے, حدیث ہے کہ اگر وہ تمہارے سامنے آئے تو اس کی جہنم میں جا کر کود جاؤ. ہاں جی, وہی جنت ہے, وہی جنت ہے. ہر چیز اب حدیث میں واضح ہے, اس کی شکل بھی, اس کے حلیہ بھی, اس کے ظاہر ہونے کا نشانیاں, کیسے آئے گا, کب آئے گا, ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور وہ کیا ساری فلفل ہو چکی ہیں, وہ تقریباً ہونے والی ہیں. یہ تو اب دیکھیں یروشلم والا جو ہے اسرائیل پھر سے بن رہا ہے, یہ تقریباً ابھی اتنی نہیں ہوئی, لیکن تھوڑی تھوڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب ایک بڑی نشانی آئے گی نا, باقی نشانیاں ایسے, ہاں ایسی باقی نشانیاں ایسے گریں گی جیسے تسبیح کا ایک دانہ گرتا ہے, اس کے بعد سارے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر تو ایسے ہی نشانیاں آتی جائیں گی. اکثر لوگوں کو ایک کنفیوژن ہے کہ امام مہدی کا جو ظہور ہے وہ کیا دجال سے پہلے ہے یا بعد میں. یہ کسی لوگ کچھ کہتے ہیں کہ پہلے ہے, کچھ کہتے ہیں کہ بعد میں ہے. اس کے بارے میں کچھ کلیریفیکیشن دیتے ہیں آپ. امام مہدی کا ظہور بعد میں ہوگا, تقریباً 40 دن جب وہ کر لے گا اپنے پورے, پھر امام مہدی آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, پھر دوبارہ سے اس کو ماریں گے,
پھر وہ پگھلنا، اور کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا بالکل، اس کو پتہ چل جائے گا، ہاں جی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب میں نے نہیں رہنا ادھر۔ اچھا، تو ایک اور بھی میں نے سنا ہے کہ کسی سے کہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جو ہے یہ مطلب ہواؤں میں لڑیں گے، تو اس کا کیا ہوا میں ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنی تلوار ماریں گے، کیا اس طرح کا کوئی ہے؟ مطلب اس کی شاید بعد میں کہتے ہیں کہ یہ جہاز سے اور اس طرح کی چیزوں سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، اس طرح کی آپ نے سنی ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی کیونکہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس طرح، ہاں جی، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ گدھے پہ آئے گا، ہاں، حضور شیخ الاسلام نے گدھا اڑے گا، گدھا اڑے گا۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ لکھنے والے نے تو لکھ دیا ہے کہ گدھے پہ آئے گا، لیکن انہوں نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے کہ اصل اشارہ کس کی طرف ہے۔ گدھے تو اب تقریباً ختم ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے لکھا ہے حدیث میں کہ 40 بالشت اس کا جو ہوگا گدھے کے ایک کان سے دوسرے کان تک، تو وہ کہتے ہیں اس تشبیہ کا اشارہ بھی جہاز کی طرف ہے کہ 30 فٹ لمبائی، صاحب ذرا پروں کی طرف اشارہ ہے، جہاز کے اوپر آئے گا، کیونکہ اتنا تیز رفتار اس وقت جہاز ہی ہوگا یا کوئی اس کو سیارہ ہوگا، وہ بہت تیز رفتار ہوگا، کیونکہ وہ اس طرح بھی ہے نا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی فاسٹ جائے گا، کیسے؟ ہاں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چند منٹوں میں، وہ کہتے ہیں جہاں تک نظر پڑے گی وہ 1 سیکنڈ کے اندر پہنچ جائے گا۔ تو یہ تو صرف جہاز یا ٹیکنالوجی ہی ہوگی۔ اب ٹیکنالوجی کتنا بڑھ گئی ہے، اور یہ جو ویژول ایفیکٹس اور یہ والی چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے تھرو تو اب وہ امیجز بنائی جا رہی ہیں جو کہ ہوتی نہیں ہیں، لیکن وہ نظر آتی ہیں، تو کیا مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جنت اور جہنم جو اپنی کریٹ کرے گا وہ شاید وہ ویژول ایفیکٹس سے ہوگا؟ جیسے وہ پچھلے دنوں سر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ چین میں کوئی آسمان پہ کوئی شہر نظر آیا ہے، سر آپ نے دیکھی ہوگی، وہ ایک شہر سا بنا ہوا تھا، وہ آف کورس وہ تجربے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ہم بہتر کریں۔ تو سر ایک وہ تھا کہ دجال کا ایک اور یہ کانسیپٹ ہے کہ دجال کیا ابھی دنیا پہ موجود ہے یا اس نے پیدا ہونا ہے؟ اس طرح کے دونوں افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پہلے سے ہے، آپ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ جو ہے یہ ابھی آنا ہے، پیدا ہونا ہے۔ کہتے ہیں دجال تھا، پہلے سے بھی تھا، اور اس کو کچھ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو کہیں قید کر دیا تھا۔ تو ایک واقعہ ہے، صحابی گئے تھے اس کو دیکھنے کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ ہے، ابھی بھی ہے، لیکن وہ جکڑا ہوا ہے کہیں پہ، وہ پھر قرب قیامت جیسے اللہ نے نشانیاں دکھانی ہیں پھر اس کے قریب پھر آئے گا، پیدا نہیں ہونا ابھی، پیدا وہ ہونا تھا جو ہو چکا ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے سلمان علیہ السلام نے اس کو قید کیا تھا۔ پھر وہ دوبارہ سے جب ایک صحابی تھے، جب وہ سمندر پہ کہتے ہیں جا رہے تھے اور ان کی کشتی جو طوفان کی وجہ سے وہ گم ہو گئی تھی دریا کے اندر، پھر وہ دوبارہ سے کہیں جا کے لگی، تو انہوں نے جا کے دیکھا جزیرے میں کچھ لوگ تھے جو کالی چادریں پہنے ہوئے تھے، کالا رنگ تھا ان کا، بال بڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جاسوس ہیں۔ تو اس صحابی نے کہا کس کے جاسوس ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یہ نہیں بتا سکتے، لیکن آپ اس غار کے اندر جائیں، بت خانے کے اندر، وہاں ایک شخص آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو جب صحابہ گئے ادھر، انہوں نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ اس عرب کا کیا حال ہے، تو اس بندے کا جس نے پیدا ہونا تھا، تو صحابہ نے بتایا وہ تو اب سٹرانگ ہو گئے ہیں پورے عرب میں، پہلے تو ان کی مخالفت ہوئی تھی لیکن اب تو سارے ان کے فالوور ہو گئے ہیں، ہر کوئی ان کی تابع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس زجر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ پانی بھرتے ہیں، کھجوروں کو پلاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی اچھی حالت میں، سب کھاتے ہیں پھل اس کا۔ پھر اس نے 3 چیخیں ماری، اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور میں ان قریب رہا ہونے والا ہوں یہاں سے، اور میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے، پہلے سے موجود ہے، اور یہ کہیں پہ قید ہوا ہے۔ اور یہ جو کذاب ہیں جو کہ مطلب کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بھی دجال کہا گیا ہے، دجال کہا گیا ہے، جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ پیر بنے ہوئے ہیں جھوٹے، لوگوں کو ایسے فراڈ کر کے تعویذ وغیرہ، یہ بھی دجال کے ہی فالوور ہوتے ہیں۔ اور یہ جو دجال کا جو میننگ ہے، میں اس دن پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ مطلب سچ کے ساتھ جھوٹ کو ملانے والا، بالکل سچ کے ساتھ تھوڑا سچ بولے گا اور اس کے اندر جھوٹ کو جب مکس کرے گا تو عوام کنفیوز ہو جائے گی اور اس کی باتیں ماننے پہ تیار ہو جائے گی، باتوں میں آ جائے گی، یہی دجال اصل ہے۔ اور ایک ہے نا کہ لاسٹ ٹائمز جب ہوں گے اور لوگوں کو قید ہونا پڑے گا، مطلب کہ اپنے گھروں کے اندر، جیسے کوارنٹائن ہے اس طرح کوارنٹائن ہونا پڑے گا، باہر نکلیں گے تو دجال آ جائے گا ان کو۔
تو وہ ایک ہے نا حدیث کہ اس وقت ہمارا کھانا پینا کیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا اللہ کا ذکر تمہارا کھانا پینا ہوگا، اللہ کا ذکر تم کرو گے تو اسی سے ہی تمہیں انرجی ملے گی اور سب کچھ کھانا ہوگا۔ بالکل ایسے۔ اور سر اس سے بچنے کی تدابیر میں کیا بچنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بتائی ہے، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، ہر بندہ یاد کر لے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات، تو یہی اس کے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب وہ سامنے آئے گا آپ کو خود بخود یاد آ جائیں گے، اس کی شناخت بھی ہو جائے گی آپ کے سامنے، ہر چیز آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ اور سر اس کی جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہیں پہلے سے نشانیاں ہیں جو کیا ساری کمپلیٹ ہو گئی ہیں؟ نہیں، ابھی کوئی اتنی بڑی نشانیاں کمپلیٹ نہیں ہیں، وہ سر ایک دریا ہے نا جو اس نے خشک ہونا ہے، وہ کون سا ایک دریا ہے جو کہ خشک ہو جائے گا، تو پھر دریا ہے کوئی ریڈ سی ہے شاید، میں نے یہ نہیں پڑھا، دریا بھی ہوگا، دریا خشک ہو جائیں گے، اور آسمان سے پانی جو ہے وہ کہتے ہیں پہلے سال کے اندر 1/3 پانی کو روک دیا جائے گا اور فصل بھی کم ہو جائے گی، دوسرے سال پھر 2/3 بارش کم ہوگی، فصل بھی کم ہو جائے گی، تیسرے سال پھر قحط آ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، بارشیں بھی نہیں ہوں گی، آسمان جو ہے تانبے کی طرح ہو جائے گا، شیشے کی طرح، بالکل زمین تانبے کی طرح ہو جائے گی، اور اس دن پھر چوپائے کوئی بھی جانور باقی نہیں رہے گا، ہر چیز ہر طرف قتل و غارت ہوگی، لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے۔ ابھی تک تو وہ ایسا کوئی سین نہیں ہوا کہ لوگ بھوک سے مرے ہیں، لیکن اب جو صحابہ کے دور میں ہوتا تھا جیسے کہ وہ بہت زیادہ ڈرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مطلب کہ اور صحابہ بھی یہ دعا کرتے تھے کہ بھائی دجال کے دور میں ہم نہ آئیں، مطلب اس وقت 1400 سال پہلے بھی انہیں یہ فکر ہوتی تھی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں فکر ہی ختم ہو گئی ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دجال کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، مسلمان اب وہ دور آنا ہے نا، کیونکہ ہر بندے نے یہودیوں کے ساتھ ملنا ہے، مسلمان جو ایمان ہے وہ کم ہو جائے گا آخری وقت کے اندر، بڑے بڑے لوگ ہوں گے، عالم دین ہوں گے، علم ختم ہو جائے گا، اس طرح کے قحط آئیں گے، روحانی قحط آئیں گے، اس کے ساتھ یہ فوڈ کے کرائسس، یہ سب کچھ آئے گا۔ اس طرح لوگ پھر اگر یہ نہ آئے، ایمان اگر مضبوط ہوگا تو پھر تو دجال کو سب پہچان لیں گے، اور دجال نے سب کے پاس جانا، لوگوں نے فالو تو کرنا ہے، فالو تو کرنا ہے اس کی۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر ویلیجز میں اور اس طرح تیاری کر رہے ہیں، بالکل۔ اور وہ میں نے سنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا کوئی تخت ہے یا کوئی پرانا انہوں نے تخت رکھا ہوا ہے کہ ہمارا مسیحا آئے گا اور ہم اسے تخت پر بٹھائیں گے، اور وہ جو ہے کون سی سر کہاں پر یہ ہوگا؟ اسرائیل میں ہوگا، فلسطین میں۔ ہاں جی، وہ سب چیز انہوں نے ہر چیز اب بنانا شروع ہو گئے ہیں، بالکل ان کو پتہ ہے کہ اب ہر چیز نے ہونا ہے، اسرائیل پھر سے آباد ہوگا، ان کو اس طرح کے جو پھر جب ادھر آباد کاری ہو جائے گی، مدینہ ویران ہوگا، اور یہ پھر ترکی کے اندر قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، پھر سے استنبول کی، پھر دوبارہ سے مسلمان طاقتور ہوں گے۔ اور اب دیکھیں ترکی بھی اب پاورفل ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ، بالکل ہر چیز تقریباً نشانیاں قریب ہی ہیں ہر چیز کی۔ اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو بہت سارے جو ہے عیسائی ہوں گے جو کہ دجال کے ساتھ مل چکے ہوں گے، وہ ان کو تب جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو انہیں خیال آئے گا کہ ہم غلط سائڈ پر ہیں، ہاں بالکل، تو پھر وہ بہت سارے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھی موڑ آئیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ اور یہ کہ اس کے بعد دجال کے بعد کا دور جو ہے وہ دنیا میں اتنا خوبصورت، خوش اور اچھا دور کوئی نہیں آئے گا جب دجال کے بعد کا جو دور، دجال کے بعد کا دور جو ہے وہ پھر تو سب مسلمان ہو جائیں گے، ہر کسی نے ایمان لے آنا ہے پھر سے دوبارہ خدا پر، اور پھر اس کے بعد یاجوج اور ماجوج نے آ کے پھر تباہی کر دیں گے، قیامت آ جانی ہے۔ بالکل سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ویورز کو اس کے حوالے سے گائیڈ کیا۔ ان کو کوئی نصیحت دینا چاہیں گے آخر میں کہ کیسے، کیونکہ آج کل کے جو لوگ ہیں یہ آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم خود، میں کیا کہوں کہ ہم خود بھی جو ہے آخرت کو بھول چکے ہیں، ایسی چیزوں کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دجال کا فتنہ جو بہت زیادہ قریب ہے سر، الومیناٹی فورسز جو ہیں وہ اس کی ہم سنتے رہتے ہیں، کانسپیریسی تھیوریز۔ سر ہمارے ویورز کو اینڈ پہ کوئی میسیج دے دیں پھر ہم جو ہے ویڈیو کٹ کرتے ہیں۔ یہی کہوں گا کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، سورہ کہف کی آیات جو آقا علیہ السلام نے بتائی ہیں 10 آیات وہ یاد کریں، اور
पॉजिटिविटी फैलाएं लोगों के अंदर। सोशल मीडिया पे भी अगर ये भी एक फितना हो सकता है दज्जाली, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के सामने आ जाती है। सोशल मीडिया के ऊपर आप पॉजिटिविटी फैलाएं, हर चीज़ अच्छा अंदाज में करें ताकि लोगों के अंदर दीन फैले। दीन से महरूमी हो रही है लोगों के अंदर, दीन नहीं आ रहा, लोग इधर जो है ज़ाहिरी चीज़ों के अंदर दुनियादारी के अंदर पड़ गए हैं, दीन ख़त्म हो रहा है। तो दीन की चीज़ें, कुरान मजीद डेली तिलावत किया करें और नमाज, कुरान, इस तरह के अहादीस मुबारक डेली पढ़ा करें ताकि इस तरह के जो है ना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं अहादीस, वो भी इंसान पढ़े ना, इससे भी ईमान ताज़ा हो जाता है इंसान का, कि डेली पढ़ेगा उसको यकीन पुख्ता हो जाएगा ना ये चीज़ होनी है। और जब होनी है तो वो उससे बचने के लिए फिर हर चीज़ करेगा, नमाज भी पढ़ेगा, कुरान भी पढ़ेगा। तो सब दोस्त नमाज, कुरान, अहादीस इन डेली तिलावत किया करें, डेली एक हदीस। तो इंशाअल्लाह जब वो वक्त करीब आएगा तो मुसलमान तो इंशाअल्लाह महफूज ही रहेंगे इंशाअल्लाह। अब्दुल समद हमारे साथ थे, हमने दज्जाली फितने के हवाले से बात की, कैसे हम उससे बच सकते हैं और उसके असबाब। आप सब लोग भी कोशिश करें कि पॉजिटिविटी फैलाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।